الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات، ایک کافی طویل مدت کے بعد مجھے پہلی مرتبہ کراچی ہی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. مگر بندی سے نکلنے کے بعد یہ میری پہلی تقریر ہے. پچھلے ایک سال میں جماعت اسلامی کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی ساری داستان ہی آپ کے سامنے ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس میں اس معرکے میں یہ عجیب خطرناک صورت بالکل آواز ٹکرا کے میرے کان پر آتی ہے. اس میں اس معرکے میں ہم کو مکمل اخلاقی اور قانونی فتح عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے ہمارے جماعتی وجود کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، ان کو مکمل اخلاقی اور قانونی شکست عطا فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ اب وہ ذرا حساب لگا کر دیکھیں کہ یہ سارا کھیل جو انہوں نے اس مدت میں کھیلا، اس میں کھویا کیا اور پایا کیا. ایک طرف انہوں نے اس ملک میں اور تمام دنیا اسلام میں اور دوسری بیرونی دنیا میں جو غیر مسلموں پر مشتمل ہے، بحیثیت کے مجموعی بہت بڑے پیمانے پر بدنامی مول لی. ایک طرف امریکہ اور برطانیہ تک کے اخبارات نے کھلم کھلا یہ کہا کہ جماعت اسلامی کے خلاف یہ کارروائی محض انتخابات جیتنے کے لیے کی گئی. دوسری طرف دنیا اسلام کے ہر حصے سے سخت احتجاج ہوا، چاہے اس ملک میں اس کی خبروں پر پردہ ڈالا گیا ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. اس ملک کا بھی کون سا ایسا آدمی تھا کہ جو یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ کھیل کن اغراض کے لیے کھیلا گیا. آواز نہیں جا رہی؟ بہت ہلکی آواز ہے. اچھا، یہ تو کھویا اور پایا کیا؟ وہ چاہتے یہ تھے کہ ایک منظم جماعت جو اس ملک میں موجود ہے اس کو انتخابات کے میدان سے ہٹا دیا جائے. اس غرض کے لیے قانون کا بالکل ناجائز استعمال کر کے ہم پر حملہ کیا گیا. مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹھیک 9 مہینے 5 دن بعد اس مقصد کا اسقاط ہو گیا. جماعت اسلامی آج انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بالکل آزاد ہے. جو مقصد تھا وہ فیل ہو گیا. جماعت اسلامی کے اثر میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا. مجھے بدنام کرنے کی پورے 1 سال تک پوری کوشش کی گئی. آپ خود جانتے ہیں کہ میری عزت میں کیا فرق واقع ہوا. اس زمانے میں ہم جواب دینے کے لیے سرے سے موجود نہیں تھے. پورا میدان ان کے لیے خالی تھا. جتنا کچھ وہ زور لگا سکتے تھے ہمیں بدنام کرنے کے لیے انہوں نے لگا لیا.
ہر شخص جو اس ملک میں رہتا ہے وہ خود دیکھ لے کہ ہماری عزت میں کیا فرق آیا ان کے اس پروپیگنڈے سے۔ جماعت اسلامی کی تنظیم کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، 9 مہینے تک جماعت اسلامی معطل رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے بعد 15 منٹ کے اندر اندر جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی۔ وہ دوسرے الفاظ میں جتنے مقاصد ان کے سامنے تھے ان سب میں فیل ہو گئے، اور ملک کی سب سے بڑی عدالتوں سے یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کر لیا کہ قانون کے توڑنے والے ہم نہیں تھے بلکہ وہ تھے۔ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ اس وقت سے خلاف قانون تھی یہ کارروائی جس وقت جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ 6 جنوری ہی سے ساری کارروائی خلاف قانون ہے۔ ہائی کورٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں نظر بند کرنے کی پوری کارروائی 6 جنوری سے جس روز ہم نظر بند کیے گئے تھے اسی وقت سے خلاف قانون تھی۔ یہ سرٹیفکیٹ یہ قانونی طور پر حاصل کرنا۔ کاش یہ حضرات اب سوچ سمجھ کر کام کریں اور آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ اختیارات ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں اور خدا نے اپنی زمین مستقل طور پر ہمارے لیے الاٹ کر دی ہے، یہ سمجھ کر اندھا دھند کارروائیاں نہ کریں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آخر ان کو اس قدر دشمنی کیوں ہے؟ میں نے بہت غور کیا اس چیز پر کہ آخر کیا وجہ دشمنی کی۔ میرا نزدیک صرف 3 وجوہ ہیں جن کی وجہ سے یہ عداوت ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی واقعی اخلاص کے ساتھ اس ملک کے نظام زندگی کو درست کر کے ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق بنانا چاہتی ہے۔ معاشرت، اخلاق، تعلیم، تجارت، کاروبار، سیاست، ہر چیز کو ہم تبدیل کر کے ٹھیک اسلام کے مطابق بنانا چاہتے ہیں اور خلوص کے ساتھ چاہتے ہیں۔ واقعی جو کچھ کہتے ہیں وہی کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ پہلا سبب عداوت ہے۔ اس ملک میں ایک گروہ ایسا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت اور اختیارات ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا نام تو ضرور لو مگر مکاری کے لیے کرو، سب کچھ اسلام کے خلاف مگر نام اسلام کا برابر لیتے رہو تاکہ قوم تمہارے جال میں پھنسی رہے۔ ان کو ایسے لوگوں کا وجود سخت ناگوار ہے کہ جو واقعی اسلام کے لیے کام کرنا چاہیں۔ دوسرا قصور جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے خلاف اتنا غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی 2 آنے کے 4 آنے کے ممبر بھرتی نہیں کرتی ہے، بلکہ جس آدمی کو بھی اپنے ساتھ لیتی ہے پہلے اس کے خیالات پوری طرح سے تیار کرتی ہے۔ اس میں جو شخص بھی آتا ہے خوب سوچ سمجھ کر مطالعہ کر کے اچھی طرح سے رائے قائم کر کے آتا ہے، پختہ رائے قائم کر کے آتا ہے، اور جس چیز کو قبول کرتا ہے اس کے حق میں صرف زبان سے ہی نہیں بولتا بلکہ اپنی عملی زندگی کو بھی درست کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس میں ایک اور عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ دکھتا ہے نہ دکھتا ہے۔ اور اس ملک میں ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں جو نہ دکھیں نہ دبیں۔ یہاں 2 قسم کے آدمی پسند کیے جاتے ہیں، ایک وہ جو دکھنے کو تیار ہوں، دوسرے وہ جو دبنے کے لیے تیار۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے اندر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس کے بعد پھر یہاں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ ایسے آدمی کو ختم ہونا چاہیے، اس کا وجود قابل برداشت نہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا دوسرا قصور۔ تیسرا قصور جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ایک منظم جماعت ہے، پوری تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے کہ روز عہدوں کے جھگڑے آپس میں ہوا کریں اور روز کرسیاں چلا کریں، آپس میں روز کشمکش ہوا کرے، ایک ہی جماعت کے مختلف عناصر ایک دوسرے کے خلاف
لڑتے رہیں، یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے. خدا کے فضل سے پوری تنظیم کے ساتھ یہ کام کرتی ہے، اور ایک فیصلہ جب کر لیا جاتا ہے تو اس کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ عمل میں لایا. یہ تیسرا قصور ہے اس جماعت. 3 قصوروں پر کی وجہ سے خاص طور پر غصہ کیوں آیا پچھلے 25 اکتوبر کے جماعت اسلامی کے اجتماع کے وقت سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جب فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آل پاکستان اجتماع منعقد کرے تو ان حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مغربی پاکستان کے مرکزی مقام پر لاہور میں جس بات کا مظاہرہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہاں ایک ایسی جماعت موجود ہے جس میں پنجابی اور پٹھان اور سندھی اور بلوچی اور بنگالی ہر عنصر پوری طرح سے موجود ہے، پوری نمائندگی اس کے اندر موجود ہے، کسی ایک خاص علاقے کی جماعت نہیں. اور پھر یہ مختلف عناصر جو اس میں جمع ہیں یہ قطعی طور پر علاقائی تعصبات کے پاس ہیں، ان کے کوئی علاقائی مطالبات نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے ایک مشترک مقصد کے لیے متحد ہیں، ان کے درمیان کوئی صوبائی کشمکش کسی نوعیت کی موجود نہیں. غلامی ریاست بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کو ایک صحیح اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے پوری طرح سے متحد اور متفق ہو کر کام کرتا ہے. پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اس مرکزی مقام پر مظاہرہ اس بات کا ہوگا کہ یہ جماعت نہ صرف یہ کہ آل پاکستان ہے اور نہ صرف یہ کہ آل پاکستان مقاصد رکھتی ہے اور اس کے اندر صوبائیت نہیں ہے، بلکہ مزید برآں اس کی تنظیم اتنی اعلیٰ درجے کی ہے اور اس قدر بہترین انتظام یہ اپنے اجتماع کا کریں گے جس کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ یہ میرے ملا نہیں ہے، یہ انتظامی قابلیت بھی رکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی ایک چیز برداشت کے قابل نہیں تھی، لہذا جماعت اسلامی کے اجتماع سے ایک دن پہلے جس طرح سے کہ بجلی کا بٹن دبایا جائے اور یکایک پنکھے چلنے شروع ہو جائیں، اسی طرح سے یک لفظ وزارت داخلہ سے بٹن دبایا گیا اور سارے پاکستان میں پروپیگنڈا کے پنکھے چلنے شروع ہو گئے. یک لفظ الزامات کا ایک طوفان ہمارے خلاف برپا کیا گیا. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ طوفان کسی بڑے حملے کی تمہید کے طور پر شروع کیا گیا. 25 جنوری کو ہمارے اجتماع عام میں غنڈہ گردی کرائی گئی، ہمارے ایک کارکن کو قتل تک کر ڈالا گیا. امید یہ باندھی گئی تھی کہ جس وقت غنڈوں کا حملہ اس اجتماع کے اوپر ہوگا تو جماعت اسلامی کے لوگ ایسے بھی کہاں کے بہت تربیت یافتہ ہیں اور کہاں کے بہت منظم ہیں کہ یہ غنڈوں کے جواب میں کوئی کارروائی نہ کریں گے. غنڈوں کے جواب میں یہ کارروائی کریں گے اور ہم کو موقع مل جائے گا ان کے اوپر حملہ کرنے کا بھی اور یہ ثبوت دینے کا بھی کہ یہ فسادی ہیں اور امن شکن ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے ایک آدمی نے بھی غنڈوں کے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھایا. جو کچھ بھی زیادتی وہ کرتے رہے، وہ یکطرفہ کرتے رہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی جماعت نہ صرف یہ کہ اپنی تنظیم کا بلکہ اپنے اخلاق کا بھی یہ مظاہرہ کر دے کہ اس کے اوپر باقاعدہ غنڈوں کا حملہ کرایا جائے اور اس کے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا جائے اور وہ پھر جوابی کارروائی نہ کرے، تو ایسی جماعت کو پھر خلاف قانونی قرار دیا جانا چاہیے. پھر ایسی جماعت کا کوئی اور علاج کیا ہو سکتا؟ چنانچہ یہی کارروائی کی گئی اور جماعت اسلامی کو یکایک 6 جنوری کو خلاف قانون بھی قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کی پوری مجلس شورا کو مجھ سمیت اور جماعت کے قیم میاں طفیل محمد سمیت گرفتار کر لیا. اس کارروائی کے دوسرے روز جو ایک طویل پریس نوٹ شائع کیا گیا اس میں جماعت پر طرح طرح کے الزامات اس بھروسے پر لگائے گئے
کہ اب ان کا جواب دینے والا تو بہرحال کوئی نہیں ہے، اس لیے جتنا جھوٹ چاہو بولو۔ جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے، میں ذرا مختصر طور پر، آپ کا وقت تو صرف ہوگا مگر مختصر طور پر میں ان کا بھی جائزہ لیتا ہوں۔ ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ تم بزور بائی فورس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اور یہاں ایک فیسٹائی نظام، فیشسٹ رجیم قائم کرنا چاہتے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ الزام لگا کون رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے خود بائی فورس قبضہ کیا ملک کے اوپر۔